الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے پر نور سعادت دے اندر اپنے پاک گھر دے اندر مل بیٹھ کے کچھ لمحے اپنا اپنے محبوب دے غلامہ دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت میری اور آپ دی اس حقیر ساری حاضرین و اپنی بارگاہ چے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام دے پیارے پیارے غلاموں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی اندروں ایک چھوٹی ساری آیات کریمہ تلاوت کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ میرے مالک نے سیدھے رستے تے چلا انعمت علیہم اونا لوگاں دے رستے تے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا۔ شارحین اس مقام تے آکے بڑے اختصار دے نال شرح کرتے ہیں کہ یہ کیڑے لوگ نے جنہاں تے انعام کیتا۔ سب تو پہلا نمبر جڑا لگدا نا اس دے اندر وہ لگدا ہے السابقون الاولون والے لوگاں دا، یعنی جڑے ایمان لے کے آنے دے اندر سبقت لے کے اوائل اسلام چے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا تے جنہاں لوگوں نے کلمہ پڑھنے چ پہل کی تھی قرآن پاک نے انہوں نے السابقون الاولون کہہ کے پکاریا کہ سبقت لے کے برکتاں سمیٹ کے ساریاں نالوں اگے بڑھ کے صاحبو بات یاد رکھنا کہ زمانہ سارا بھی دعویٰ کرے نا کہ میں کلمہ پڑھنا ہے میں حضور دا غلام ہوں، اس کا کردار دستا ہے کہ وہ واقعہ غلام ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ دعوے کرنا بڑا آسان ہے، اس نے تقاضے پورے کرنا، اس دین دی تاثیر کو محسوس کرنا، احساسات تے جذبات کو بلائے طاق رکھے تو بغیر انہاں دے عمل پیرا ہونا صاحبو یہ چیز نشانیاں نے ایماندار ہونے دیا۔ کسی مسلمان دا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جس وقت تک 5 بنیادی ستون دے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائے، جنہاں دے اندروں پہلا کلمہ توحید ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دینا کہ رسول پاک اللہ رب العزت دے آخر زمان نبی ہے، آخری نبی ہے،
انہاں دے نبی ہونے چ شک کوئی نہیں، یہ پہلا ستون ہے دائرہ اسلام چ آنے کا۔ دوسرا ستون کی ہے؟ دوسرا ستون شریعت اسلامیہ نے دسیا کہ نماز ہے۔ میرے کریم رسول نے 5 ستون گنوائے۔ پہلا ستون ہو گیا تیرا کلمہ، دوسرا ستون ہے نماز، ہن تیسرا ستون ہے روزہ، جس تو ہجے اسی تازہ فارغ ہوئے ہیں کہ روزے نو شریعت اسلامیہ نے اسلام دا تیسرا بڑا ستون کہہ کے پکاریا۔ اس تو بعد چوتھا ستون آ گیا زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر 5واں ستون ہے شریعت اسلامیہ دا حج۔ ذرا بات کو سمجھنا کہ جڑا نا کلمہ پڑھنا ہر مسلمان شخص تے لازم ہے کہ وہ رسول پاک کے نبی ہونے کی گواہی دے۔ اگر نہیں دے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں، وہ مکمل مسلمان ہی نہیں۔ کہ صاحب اس چیز کو یاد رکھنا کہ اسلام کا بنیادی ستون ہر اس شخص واسطے ضروری ہے جڑا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو اسلام کا دوسرا ستون ہے نماز۔ تے نماز کے بارے میں میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ نماز اس چیز کا نام ہے جڑی کافر چے تے مسلمان چے فرق کرتی ہے۔ یعنی اذان ہو رہی ہے، ایک محفل سجی ہے، محفل کے اندر عیسائی بیٹھا ہے، سکھ بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، وہ مسجد کے سپیکر کے اندروں اذان کی آواز آئی تے جے سارے ہی بیٹھے رہ گئے تو پھر سمجھ آ گئی کہ سارے کافر ہیں۔ جی ایک اٹھ کے نکلیا تو سمجھ آ گئی کہ یار یہ مسلمان ہے، کہ جس نے اذان کو آمین کہہ کے رب تعالیٰ نے گھر کی طرف اپنا قدم بڑھایا۔ تے نماز دوسرا ستون ہے اسلام کا۔ ہن تسی تیسرا ستون دیکھنا ہے کہ تیسرا ستون ہے روزہ، جس کو اللہ رب العالمین نے بے مثل عبادت کہہ کے پکاریا۔ فرمایا بے مثال عبادت ہے، اس کا اجر میں خود کائنات دا خدا دواں گا۔ ہن جڑی بے مثل عبادت ہے تسی کتوں نماز نظر دوڑا کے دیکھ لی، کیونکہ میں کتابی تقریر گھٹ کرنا تو میں ذرا فکر والی تقریر زیادہ کرنا کہ صاحب وہ کی فائدہ کہ میں 4 کتاباں پڑھیاں تو چلو بہتر ہے میرے واسطے، جی میں 4 آ کے تمہیں سنا کے 4 دیاں 4 ہی ٹر گیا، تسی سن کے ٹر گئے تے سمجھ نہیں آئی کہ کیڑا مسئلہ کتنے آ کے لاگو ہونا سی، تو مقصد تے ختم ہو گیا نا۔ میرے حضور دے غلاموں بات کو ذہن نشین کرنا کہ نمازی بڑے نظر آن کے لیکن نمازیاں کا کردار نمازیاں والا نہیں، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا سوائے سے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکہ طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ کہتا اذان ہو رہی ہے لیکن بلال جیسا سینے سے درد کسی مؤذن سے نہیں، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرسیحہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ او جڑے مدینے دے گلی کوچیاں سے گھوم کے حاجی بنتے سے، نمازی ہونے دے رسول پاک کا غلام ہونے دے دعوے کرتے سے، وہ صفتہ والے صاحب اوصاف وہ نظر نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا کتنے ہے کھو گیا ہے تیرا جذبہ کلندر آنا، اور تو تے کلندر آنا جذبہ رکھتا سی لیکن میرا خیال ہے تیرا گواچ گیا کتے۔ تلاش کر یا تلاش کر، اگر تلاش کرے گا تو سب کچھ مل جائے گا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ بلکہ ندا فاضلی نے بڑی اچھی بات کی تھی، کہتی سجدوں میں تیرے کیا صدیاں گزر گئی، کہتی تو کہہ رہی ہے کہ میں سال سال ہو گئے نا نماز پڑھ دے لیکن 4 سجے بھی نہیں آ رہے، سجدوں میں تیرے کیا صدیاں گزر گئی، بدل دے تیری دنیا وہ سجدہ تلاش کر، ایسا سجدہ کر کہ یار تو سجدہ کرے تو سجدے والے خدا دے نال تیرا رابطہ مضبوط ہو جائے، کوئی کنیکشن جڑ جائے۔ سجدوں میں تیرے کیا صدیاں گزر گئی، بدل دے تیری دنیا اور سجدہ تلاش کر۔ آج کرو یاد تلاش، آج ماہ سیام گزر گیا تے حالات مسجد تواڈے سامنے نے، میں نا محافل دے اندر جانا تے میں بڑی کثیر تعداد چ لوگاں نوں دیکھ کے پریشان ہو جانا، میں نا یار اسی کس طرح دے عاشق ہاں، محفلاں چ آئیے تے پنڈال بھرے پے نے، مسجداں چ جائیے تے خالی نظر آ رہی ہیں،
ہے اسی عاشق رسول ہاں، غلامی مصطفیٰ دا پٹا گلے دے اندر موجود ہے، کلمہ ساڑی گھٹی دے اندر موجود ہے، نمازی ہونے دا دعویٰ بھی ہے، حاجی ہونے دا لیبل بھی ہے، لیکن مسجدہ خالی کیوں نہیں؟ یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، صاحب و سوچنے والیاں باتاں نے آیا کہ گاٹے دا سودا تے نہیں ہو رہا، دکھلاوا تے نہیں ہو رہا۔ یقین کرو میں بڑے سارے ایسے احباب جاننا جنہاں نے ماہ سیام دا ایک روزہ چک کے نہیں دیکھیا، لیکن رمضان دے 17 تاریخ نو تے 21 تاریخ نو مسجد دے اندر سب تو زیادہ وسیع و عریض او طویل لائنہ بنا بنا کے نا تو انہوں نے افطار دا اہتمام کیتا، جی آؤ بیٹھو کھاؤ، یہ لنگری افطار ہی یہ ماہ سیام کی برکتہ سمیٹنا پیا۔ میں کہ صاحب تو اتھو لے کے امریکہ تک بھی صفحہ بنوا لینا، سارے روزے داروں کا روزہ افطار کروا لے، لیکن تو جان بوجھ کے روزہ ترک کرے گا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے گریبانہ چی یار جانگو، یہ ضروری نہیں کہ ماہ سیام چاہیے ساڑا مسجد دنال رشتہ ہونا چاہیے، ویسے بھی یہ مسجد ساڑی ہے یار، رب تعالیٰ دا گھر ہے، تیرے میرے واسطے بنائی گئی ہے، آنا چاہیے اس کے اندر آ کے تھوڑا تھوڑا اپنے دل دا جڑا سنگ ہے نا اس کو اتارنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیڑا نیا عیب، کیڑا نیا گناہ، کیڑا نیا کفر دا زخم بیدار ہو رہی ہے، اس کی دوائی حاصل کرنی چاہیے۔ اگے تسی چوتھا دیکھنا ہے کہ چوتھا شریعت اسلامیہ نے دسیا ہے کہ زکات تے او چوتھا شریعت اسلامیہ نے دسیا ہے کہ زکات تو بعد شریعت اسلامیہ نے جڑا چوتھا رکن دسیا کہ اے زکات ہے تے زکات تو بعد حج آ جاتا ہے، تے جڑی زکات ہے نا میرے رسول پاک دے ایک فرمانے والی شان موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت ایسا آئے گا کہ میرے امتی زکات کو ایک چٹی سمجھن گے، یعنی سمجھن گے کہ ویسے ہی میرا مال ہے تو میں ضائع لگا اپنے ہتھی کر، چٹی سمجھن گے۔ تے آج صاحب وہ ایسا ہو رہا ہے، میں بڑے سارے احباب ایسے جاننا کہ جنہاں کا بینک سارا بیلنس دے نال بھرے آتے، جب پوچھا نا کہ زکات کدی نکالی ہے، کہندے نکالنے کا طریقہ کی ہے، ناراض نہ ہونا، یہ سارے احوال نا۔ میں ایک جگہ تے چلا گیا، میں لمبی تقریر کی تھی، جدوں میں باہر نکلیا نا تے گلی چ مینوں ایک بوڑھی اماں نے روک لیا، میں سر جھکایا، میں کہا ماں جی السلام علیکم، کہندی بیٹا وعلیکم السلام، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہا ماں جی دسو، کہندی کہ بیٹا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جڑا عورتاں دے ایام آندے نے، حیض و نفاس دے ایام آندے نے، انہاں ایام دے اندر عورتاں نوں روزے دی چھٹی ہوندی ہے؟ میں کہا ماں جی نہیں، روزے دی تے قضاء شریعت نے رکھی، روزے دی چھٹی نہیں رکھی۔ کہندی میں ایک مولوی صاحب کو ایک دفعہ پوچھیا سی، انہوں نے دسیا سی کہ جے نماز دی چھٹی ہو سکتی ہے تو پھر روزے دی بھی چھٹی ہے۔ میں کہا نہیں، غلط بات ہے ماں جی، تسی ٹھیک انداز دے نال پوچھیا نہیں، یا جس شخص کو پوچھیا شاید وہ دیندار ہے نہیں سی، صاحب وہ سوچنا اس مسئلے کو سمجھنا کہ عورت اگر حیض و نفاس کے دنوں تے چلتی پئی ہوے نا تے شریعت اس کو چھوڑ دیندی ہے، کہندی نماز چھوڑ دے، تو نماز چھوڑ دے، ناپاک آ، تیرا وجود ذرا کمزور ہے، بیماری تیرے وجود دے اوپر طاری ہے، تے شریعت اس کو چھوڑ دیندی ہے کہ ٹھیک ہے نماز ترک کر دے، تے نماز دا تو بعد وچ کفارہ بھی کوئی ادا نہیں کرے گی، نماز دی تینوں قضا بھی نہیں پڑھنی پوے گی، لیکن روزے دے بارے جو حکم شرع بدلدا ہے، روزے دی آ کے نا شریعت کہندی تینوں روزہ رکھنا پوے گا، وہ اگلے سال دا رمضان شروع ہونے تو پہلا وہ اپنے روزے پورے کر، تے حیض دے ایام دی پتہ مقدار کتنی ہوندی ہے، گھٹ تو گھٹ 3 ہوندی ہے، 3 دن تے زیادہ تو زیادہ 10 دن ہوندی ہے۔ ہن ذرا سمجھنا دین دی حکمت کی سی کہ نماز تو چھٹی دے دیتی تے روزے دے پابندی لگا دیتی، سمجھنا دین دی اندر حکمت کی سی کہ اگر 10 دن عورت حیض و نفاس دے ایام چ چلتی رہے تے 50 نمازاں چھوٹ گئیاں، تے اگر اس کو شریعت کہہ دیتی کہ 50 دیاں 50 قضا کر کے پڑھ، پھر ان نمازاں پڑھے گی کہ گھر بار دے کام کرے گی، ایک لمحہ بھی اس کا ایسا نہیں ملے گا اس کو کہ جس کے اندر وہ فراغت حاصل کر کے کوئی شوہر کی دیکھ بھال کر سکے، کوئی بچیاں دے کام کاج، کیونکہ 50 نمازاں نے 50 شریعت نے معاف کر دی تھی۔ شریعت نے کیا روزے صرف 10 چھوٹے نا 10 تے سال تیرے کو پیائے سال پورا تے اے روزیاں دی تو قضا ادا کر۔ میں کہا شریعت کسی نے جبر نہیں کرتی، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندیاں کی آزمائش تے کرتا نا، ترازو لے کے تول دے، جوانوں انہاں مسائل کو یاد کرو، میں پریشان ہو جانا، وہ
بچے کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، بیوی حیض و نفاس کے ایام سے گزرتی پی ہوتی ہے، پھر مولوی صاحب کو فون کر کے کہتا مسئلہ دسو۔ میں کہا مولوی کا جنازہ پڑھ لا آ کے، کوئی خدا دا خوف کر کہ تیرا یہ رنگ اس مقام پہ آ کے تو مسئلہ پوچھنا پیا ہے۔ کوئی خدا دا خوف کرو یار، وقت تے بیدار ہو، دین دے نال کوئی رشتہ تھوڑا سارا مضبوط بناؤ، کوئی سیکھنے دا پروگرام بناؤ۔ دیکھو نا کتنا باریک مسئلہ ہے۔ میں اس اماں جی نے پوچھا، میں کہا ماں جی کتنی عمر گزر گئی؟ کہتی بیٹا 66 سال عمر ہے۔ میں کہا ماں جی ناراض نہ ہونا، 66 سال تسی گناہ کرتے گزار دیتی، گناہ کرتے لا شعوری دی عالم تھی، لیکن ہے گناہ کیتا تسی 66 سال۔ اس کے اندر دیکھو کہ وہ بالغ ہونے تو بعد کتنا عرصہ گزریا، شادی تو بعد کتنا عرصہ گزریا۔ اس نے حساب کتاب بھی نہیں دیتا، میں حساب کیتا تے 44 سال بنے۔ تو یارو جڑا 44 سال گناہ کرتا رہے پھر آ کے مسئلہ پوچھے تو پھر غصہ تے آندا نہ کہ یار تو کس طرح دا مسلمان ہے۔ وہ صاحب وہ صاحب حجازی نہ رہے، او جڑے صفتاں والے سی مکے مدینے دیاں گلیاں چ گھومن والے، وہ صاحب وہ صاحب حجازی نہ رہے۔ یقین کرے کہ وقت سی کہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی مرتضیٰ آپ دی ذات تے ممبر رسول تے بیٹھے نا تے دعویٰ کیتا، فرمایا اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تے میں علی جواب دینے کو تیار۔ تے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس شخص نے اٹھ کے نا تے چھوٹا سارا سوال کیتا، چھوٹا سارا بظاہر چھوٹا لیکن ہے بڑا مشکل۔ کہندا کہ یا علی تسی نماز پڑھتے ہو تے سجدہ کرتے ہو تے سجدہ اس رب کو کرتے ہو جنہوں کدی دیکھیا ہی نہیں، میرا سوال ہے تسی کدی زندگی چ رب کو دیکھیا ہے؟ تے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نہ مسکرا کے فرمایا تیرا سوال اچھا ہے لیکن غلط جگہ تے آ کے کر رہا، کاش تو تنہائی چ کرتا، میرا راز بھی راز ہی رہ جاتا۔ آپ فرماتے تو سوال کر رہا نا کہ جس رب کو سجدہ کر رہا کدی میں اس کو دیکھیا ہے؟ فرمایا اگر علی نے ایمان دی طرافت دیکھنی آنا تے سن علی نے آج تک کدی سجدے جو اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جدو سجدے والے خدا نو نہ دیکھ لے، جتنی دیر تک اس خدا نو نہ دیکھ لے میں ساری سجدے جو نہیں اٹھاتا۔ یارو سوچو دے صحیح نہ پھر وہ علی کس طرح نماز پڑھتا ہوئے گا کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی پنڈلی مبارک کے اندر ایک فسوے داران کے جنگ ہو رہی ہے، دو تیر آ کے پوست ہو گئے، ہن جنگ ختم ہوئی، حکیمہ طبیبہ نو طلب کیتا کہ حضرت علی دی پنڈلی مبارک کے اندر نا دو تیر لگ چکے تھے، آر پار ہو چکے تھے، درمیان کی چلا گئے تھے نا، تکلیف بڑی ہے۔ دو حکیم آگے طبیب آگے، انہوں نے نظر ڈالی آکھے یا علی مشکل مرحلہ ہے لیکن تسی خدا دے شیر ہو، اے درخت رسے موٹے سارے لے کے تو باندھ دیتا جائے گا، اس تو بعد اسی اس کو کھینچا گے، تکلیف ہونی ہے لیکن تسی بندے ہو گے تو گھٹ ہوئے گی، سارا کام پورا ہو جائے گا۔ تے حضرت علی نے نا مسکرا کے فرمایا نہیں باندھنے دی ضرورت نہیں، تسی ذرا اپنی تیاری مکمل کرو، میں علی نکلوانے کو تیار ہوں۔ بڑے حیران ہوئے، آکھے علی زندگیاں گزر گئیاں، سار بھی سفید ہو گئے تے داڑیاں بھی سفید ہو گئی، اسی دن رات لوگوں دا ٹریٹمنٹ کرنے ہیں، علاج کرنے ہیں، اتنے کسی جانور دے کسی حصے نو کاٹیا جائے کیوں تکلیف دا شکار ہو جاتے تھے، انسان تے بڑا کمزور ہے۔ تو یا یعنی کس طرح ہو سکتا کہ باندھے تو بغیر تواڈے پنڈلی دے دونوں تیر نکال لیتے جان؟ تے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے تسی پروگرام بناؤ، میں علی مصلی بھی چھان لگا، تسی اپنی تیاری کرو، میں اپنی تیاری کرنا، جدو مصلی بچ جائے گا میں علی مصلی تے کھڑا ہو جاواں گا، میں اللہ اکبر کہہ کے جدو ہاتھ باندھ لواں گا نا تسی جس طرح علاج کرنا کر لے آج، جے میں جنبش برابر بھی حرکت کیتی، ایک بال برابر بھی جنبش پیدا کیتی تو تسی کہنا کہ علی تو جھوٹا ہے۔ حضرت علی نے نا مصلی تے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کیتا، ہاتھ باندھ لے، وہ حکیم طبیب کہتے اسی پورا زور لگا کے آگے پیچھے کر کے جناب علی دی پنڈلی دے سوراخ نو بڑا کر کے بڑے زور دے نال تیر کھینچے، لیکن جناب علی نے نا ذرہ برابر بھی جنبش نہیں ہون دیتی۔ انہوں حکیم طبیب حیران و پریشان انتظار کر رہے نا کہ دو علی سلام پھیرے فارغ ہوئے تو گفتگو دا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ حضرت علی نے دائیں سائڈ کو سلام پھیریا، بائیں سائڈ کو سلام پھیریا، سامنے بیٹھے یا یعنی سمجھ نہیں لگی، زندگیاں گزر گئیاں علاج کرتے لیکن اس طرح دا نہ کدے مریض آیا نہ کدے کسی نے علاج کروایا،
اتنا شدید علاج اتنے آسان انداز دے نال مصلی نماز تے کھڑے ہو کے پنڈلی دی اندروں 2 تیر نکلوا لے، لیکن ہلکی ساری حرکت بھی نہیں ہون دیتی۔ امام سیوطی فرماتے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نہ مسکرا پہ فرمایا تسی جان دے نہیں اسد اللہ و رسولہ، میں خدا دا بھی شیر ہاں، محمد مصطفیٰ دا بھی شیر ہاں، تے میں جدو نماز دی حالت چ کھڑا ہونا میرا اپنے رب دے نال رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں علی ہوں، دوسرا کائنات دا خدا ہوتا ہے، درمیان چ کوئی ہوندا ہی نہیں، میرا خیال کسی اور پاسے نو جاندا ہی نہیں، بس رب تعالیٰ دے نظاریہ دے اندر ہی مگر رہنا ہے۔ علی دا خیال بٹکے گا تے علی نو کوئی خیال آئے گا نا کہ کوئی تیر کھینچدا پیا ہے، میرا خیال ٹھیک رہتا۔ صاحبو سوچاں نو طہارت دو، خیالات پاک کرو، سوچ پاک ہو گئی نا۔ اشفاق احمد نے کہا سی کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی بیٹھے بٹھائے سوچنے اچھا اگر میں چلا گیا انج ہو جائے گا، پھر اس نے انج کیتا تو میں انج کر داں گا، او ایک بڑا سارا نا کلا تعمیر کرنے پھر گالی بیٹھ جانا، چھوڑ یار دفع کر، میں کی کرنا چاہ گیا۔ بات بڑی باریک ہے، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جدو خیال غلط ہو جائے نا بندے دا پھر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا دا ایمان اتنا مضبوط سی کہ خیبر دا جڑا کلا سی نا کلا، اس دا میں دروازہ ساری زندگی میرا 7واں سال ہے، واعظ و نصیحت کرتے تقریر کرتے تو میں ساری زندگی یہ ہوئی پڑھتا آیا کہ 40 غاز چوڑا سی، 40 غاز اونچا سی۔ تھوڑا عرصہ قبل میں اپنے استاداں دی لائبریری سے گیا تو میں نا تفسیر ابن کثیر اٹھائی تو میں اس کے اندر ایک انوکھا نقطہ دیکھ کے آیا، امام فخر الدین رازی دی تفسیر کبیر کے اندر کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ایک جگہ تے بھی روایت آندی ہے کہ 80 غاز چوڑا سی، 80 غاز اونچا سی، اتنا چوڑا تھی اتنا اونچا۔ جناب علی جدو میدان چ اترے سی تے دائیں ہاتھ اندر تلوار سی تے بائیں ہاتھ دے نال اس دروازے نو ایک ہلارا پھر دوسرا پھر اللہ اکبر کہہ کے نا تے اس طرح کر کے اٹھایا تے امام فخر الدین رازی فرماتے جدو اس طرح کر کے جناب علی نے چھوڑیا نا 80 غاز دور جا کے گریا سی۔ یہ خدا دے شیر دی طاقت سی، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ پھر حضرت علی نے نا جناب ابو بکر صدیق دا دور خلافت دیکھیا، جناب عمر دا دیکھیا، جناب عثمان غنی دا دیکھیا، وقت دے پہیے نے گردش کی، پھر خود حکمران بنے۔ جدو مسند خلافت دے بیٹھے نا بادشاہ بن کے تے کوفے دی جامعہ مسجد ہے، آپ نے نا غریباں واسطے دسترخوان بچھوا دیتا، آکھا جڑے مسافر آ رہے نا، غریب آ رہے نا، یتیم آ رہے نا، مستحق آ رہے نا، سارے آ کے بیٹھ کے شاہی خزانے دے اندروں روٹی کھاندے جاؤ۔ یہ نہیں کیا کہ احساس پروگرام دیتا ہے 3-3 ہزار ملنا ہے تو لمبی لائن 3 گھنٹے اس لائن سے کھڑی ہو جاؤ، نہ جناب علی نے عملاً ریاست مدینہ پیدا کر کے دکھائی۔ آپ نے نا دسترخوان بچھوا دیتے۔ انہیں ایک جوان 16-17 سال دا جوان شوق لے کے آیا کہ میں اس خدا دے شیر کو دیکھا جس نے خیبر جیسے کلے دا دروازہ اکھاڑیا سی، مرہب جیسے پہلوان کو کاٹ کے 2 ٹکڑیاں چ تقسیم کیتا سی تے اسد اللہ و رسول کہلایا سی، خدا دا بھی شیر محمد مصطفیٰ دا بھی۔ میں اس علی کو دیکھا، وہ پوچھا کے نا تے جامعہ مسجد کوفہ دے دروازے تے آ کے کھڑا ہویا۔ انہوں نے ایک شخص کو سوال کرتا ہے، کہتا کہ یار وہ علی کتھے جس کو خدا دا شیر کیا جاتا ہے؟ تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نا مصلی امامت تے نماز پڑھا کے فارغ ہو کے مقتدیاں والوں منہ کر کے نا تے گفتگو کرتے پے نا تے اخروٹ لے کے کھا رہے نا، اخروٹ تسی جان دو یہ سخت ہوندا ہے تے جناب علی نا اس کو اپنے منہ دے اندر رکھ دینا تے زور لگا رہے نا، توڑنے کی کوشش کر رہے نا، اس دا چھلکا ہلکا ہلکا ٹوٹتا لیکن اخروٹ کو توڑ نہیں پا رہے، بڑا زور لگا رہے نا۔ اس جوان نے کسی نے پوچھا کہ جناب علی کتنے نا، اس نے انگلی دا اشارہ کیتا، او جڑا بابا مصلی پہ بیٹھا نا وہ علی ہے۔ اس نے ایک نظر ڈالی، وہ جوان کے اندر میرے دل سے خیال آیا کہ یار اے بوڑھا بابا تے اے ماڑا سارا مصلی تے چھوٹا سارا اخروٹ تے پورا زور لگا رہی ہے، اخروٹ بابے کو ٹوٹدا کوئی نہ تے خیبر دا اتنا بڑا دروازہ اس نے کس طرح توڑیا۔ کہتا دل سے خیال آیا
لباں چ بات نہیں کی، کسی نے کان کے اندر بھی نہیں سنائی، اپنے دل چ خیال گزریا۔ امام سیوطی فرماتے ادھر اس کے دل چ خیال آیا نا، ادھر جناب علی نے نا اس کو اشارہ کیتا، ادھر آنا ذرا قریب آ، اس کو اشارہ کیتا، وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا میں تینوں بلوایا ہے، وہ تیزی نال قریب آیا، آ کے بیٹھا، فرمایا کدھر آیا سی؟ وہ ڈردا پیا ہے۔ جناب علی نے نا ہاتھ لے کے آکھے ذرا دس تے صحیح، یا علی میں نا تانوں دیکھن آیا سی۔ کیوں دیکھن آیا سی؟ یا علی میں تاں دیکھن آیا سی بھلا جا کے دیکھا تے صحیح وہ خدا دا شیر کیسا دیکھنے چ نظر آندا ہے، جس نے خیبر جیسے قلعے دا دروازہ اکھاڑ کے 80 گز دور پھینکیا سی۔ حضرت علی فرماندے نے کہ پھر کی خیال کر کے تے کھڑا رہیا، انہوں ڈر گیا کہ اگر حقیقت بتائے تو جناب علی دا سامنا کس طرح کر پائے، کہ اگر جھوٹ بولے تو مسجد کے اندر ایک مسلمان بیٹھ کے جھوٹ بولے، وہ بھی عرب دا جوان بیٹھ کے جھوٹ بولے، تو یہ خلاف عرب انہاں دی روایات کے خلاف بات سی۔ خاموش ہو گیا۔ جناب علی نے فرمایا کہ اگر اجازت دے تو میں دساں کہ تو کی خیال پیا کرتا سی، میں دساں؟ اس نے کہا کہ یا علی اس تو اچھی بات کیڑی ہوگی کہ حضرت علی نے نا اس کو دسیا، فرمایا جوان تو کھڑا ہو کے نا تے اپنے دل چ ایک خیال پیدا کر رہا سی کہ بابا بیٹھا ہے، پورا زور لگا رہا، اخروٹ نہیں ٹوٹتا پیا، یہ بابے کو اخروٹ تے ٹوٹتا کوئی نہیں، خیبر کس طرح توڑیا سی۔ جناب علی نے جدو اتنی بات کی تھی، امام سیوطی فرماتے کانپنا شروع ہو گیا، آکھیا ہاں یا علی میں بالکل اسی طرح آکھیا سی، میرا خیال سی کہ چھوٹا سارا اخروٹ ہے، یہ تے توڑ نہیں پا رہے، تے خیبر تے اتنا بڑا سی، وہ کس طرح توڑیا؟ تے یارو حضرت علی نے پتہ کی کیتا، اخروٹ زمین تے رکھیا، ہاتھ جاڑے، اپنے منہ صاف کیتا، صاف کر کے امامہ سیدھا کیتا، ذرا ٹھیک ہو کے بیٹھے، اس طرح بیٹھے جس طرح واقعہ تن خدا دا شیر بیٹھا ہے۔ فرمایا تو سوچ رہا سی نا کہ خیبر کس طرح توڑیا سی، اخروٹ نو یا چھوڑ، اگر آج بھی کوئی خیبر ہے تے لے کے آ، میں علی توڑن نو تیار، میں علی توڑن نو تیار۔ او بوڑھا علی کوفے دی جامعہ مسجد تے مصلی امامت تے ٹھیک ہو کے بیٹھا، وہ جوان کہتا میں جناب علی دے تیور بدلے دیکھے، رنگ ڈنگ بدلیا دیکھیا، میں کام کے رہ گیا، میں اپنے دل چے خیال کیتا واقعہ تن اگر آج کوئی خیبر اس بابے دے سامنے کر دیتا جائے تے بابا ایک لمحہ نہیں لگائے گا، خیبر اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ حضرت علی نے نا اس جوان دے بازو تو پکڑ کے ہلایا، فرمایا جوانہ اے نہ سوچ کہ کس طرح توڑ سکنا ہے، بلکہ مسئلے نو سمجھ، اے جڑا اخروٹ ہے نا، اخروٹ یہ میں اپنے جسم دی قوت نال توڑنا پیا، جسم دی قوت نال۔ او جڑا خیبر تو دیکھ کے آیا نا، وہ میں اپنے ایمان دی قوت دے نال توڑیا سی، جسم دی قوت نال نہیں۔ صاحب وہ ایمان دی قوت چے تے جسم دی قوت چے اے فرق ہے، اگر ایمان دی قوت پیدا ہو جائے نا تو پھر وہ میدان بدر جیسی اللہ عزت عطا کر دیندا ہے۔ ساڈے بہت بڑے علامہ عمر فیض رضا قادری صاحب نے آپ فرماندے آج ہتھیار بھی ہے نا، افواج بھی ہے نا، کثیر تعداد سے مسلمان بھی ہے نا، اگر نہیں کوئی تو بدر والیاں جیسا جذبہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ کاش وہ جذبہ بیدار ہو جائے، وہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب اقبال نے کیا سی، کھو گیا ہے تیرا جذبے کلندر آنا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ کہندا تو جدو نظر اٹھاندا سی دل سینے دے اندر ہی کانپ کے رہ جاتا سی، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ ارے کھو گیا ہے تیرا جذبے کلندر آنا، وہ آج بیدار ہو، اٹھو یار۔ اگر اسی نہیں اٹھے فلسطین تو بعد دور پاکستان بھی کوئی نہیں، میزائل ادھر بھی آ سکتے ہیں، وہ دے ایک مشین ہے، بس بٹن پریس ہونا ہے، تیرا میرا نمبر بھی لگ جانا ہے۔ وقت دے بیدار ہو، اٹھو۔ یہ کوئی بات نہیں کہ جلدی دے نال بیٹھے سوشل میڈیا دے ہم مذمت کرتے ہیں، یارو مذمت دیو کرے نا جس دے کولو طاقت نہ ہوئے، جس دے کولو طاقت نہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید دا تاریخی جملہ کہ ایک مسلمان 60,000 کافر نو ہرا سکتا ہے، جدو دلیل مانگی گئی نا کہ حضرت جی کس طرح، کیوں 60,000 بندہ تلوارہ ہاتھ چنا، جسم تے زیرے نا تے نیچے این گوڑے نا تگڑے، تے کس طرح 60,000 بندے کو ہرا سکتا ہے؟ تے حضرت خالد بن ولید نے نا جلدی دے نال ہاتھ باندھے، اکھاں بند کیتیاں، فرمایا میرے مدینے والے ماہی نے فرمایا کہ جڑا مسلمان ہے یہ زندہ ہے، جڑا کافر ہے مردہ ہے، تو مردے نو کی مارنا ہے، وہ بس سامنے کھڑا ہوئے گا، زندہ شخص تلوار چلائی جائے گا، رب دی طرفوں مدد آئی جائے گی۔
آئی جائے گی. یہ انداز ہونا چاہیے. ساڑا ایمان کمزور ہو گیا صاحبو. آج بھی ضرورت ہے کہ کسی ایسے شخص کے نزدیک بیٹھیے, کسی ایسے کو اللہ والیاں دیا باتاں سنیے کہ دوبارہ ایمان کو چاگ لگ جائے, دوبارہ پھوٹ پھوٹ کے ایمان کو فتح او مینار بن جائے کہ اسرائیل دے اندر بیٹھے یہودی ساڑا نام سن کے کانپنا شروع ہو جائے. او بابے دے ویل چیئر تے بیٹھ کے تھوڑا سارا ایمان ہی مضبوط کیتا سی نا تے ٹرمپ دیاں اوتھے ٹانگا کانپنیاں شروع ہو گئیاں. کوئی نلائق او ہال لینڈ چ بیٹھ کے کانپ اٹھیا. میں کہا اگر ویل چیئر والا بابا ایمان مضبوط کرے تے اس کی تراوت یورپ تک نظر آوے تے سوچ تے صحیح کہ اللہ نے مینوں تینوں ٹانگا دتیاں نے تے جے میں تو مضبوط ہو جائیے تے پھر اسلام دا نظارہ کیسا ہوے گا, پھر رسول پاک دے علماء دا رنگ ڈنگ کیسا ہوے گا. دعا صرف اتنی ہے کہ ہمیشہ بدعت خیر الانعام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ. سب ادا کر